لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. مفتی صاحب نکاح کے بعد طلاق سے بچنے کے لیے بیوی سے کون سے الفاظ ایسے ہیں جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، وضاحت کر دیں. بھائی طلاق کا لفظ زبان سے نہ نکالیں کبھی بھی، لفظ حرام کا لفظ نہ نکالیں کہ تم مجھ پر حرام ہو، لفظ حرام سے بھی بہرحال طلاق ہو جاتی ہے. اور بس یہ دو لفظ ہی ہیں، بیوی طلاق مانگ رہی ہو تو پھر یوں نہ کریں ٹھیک ہے تم میری طرف سے یعنی میرے نکاح سے آزاد ہو، ایسا لفظ استعمال نہ کریں. باقی وہمی نہ بنے اس میں، جب تک طلاق دیں گے نہیں ہوگی نہیں. بہت سے لوگ وہمی ہو جاتے ہیں، میں نے یوں کہہ دیا تو یوں نہ ہو گئی، ایسا کچھ نہیں. کچھ یوٹیوب کے کلپ پہ کلپ پڑے ہوئے ہیں مذہبی اسکالرس کے کہ بعض دفعہ اس سے بھی ہو جاتی ہے اس سے بھی. بھائی طلاق میں یا تو صریح لفظ ہوگا یا کنایا. صریح لفظ ہے ڈیورس ہے، لفظ طلاق ہے، لفظ حرام ہے. باقی کنایات ہیں، کنایات میں قرینہ دیکھا جاتا ہے، سیاق و سباق سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ طلاق کے علاوہ کوئی اور نیت ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی طلاق. تو وہمی نہ بن جاؤ، اس سے بہت وہم کی بیماریاں پھیلتی ہیں. مفتی صاحب میاں بیوی کے چند بنیادی موٹے موٹے حقوق بیان کر دیں، مختصر وضاحت کر دیں تاکہ آج کل میاں بیوی اتنے موٹے موٹے آ رہے ہیں، ان کے حقوق بھی موٹے موٹے، پراٹھے کھا کھا کے پیزے کھا کھا کے دونوں کیا ہو رہے ہیں موٹے موٹے. تو موٹے موٹے حقوق جو اللہ رسول نے بیان کیے ہیں وہ یہی ہیں کہ عورت پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرے، یہ شوہر کا بنیادی حق ہے. وہ اپنے آپ کو شوہر کے پیرالل نہ سمجھے، وہ سمجھے کہ گھر کا سربراہ یہ شوہر ہے، یہ بنیادی حق ہے شوہر کا. اور شوہر کے ذمے ہے اس کا بنیادی نان نفقہ. حدیث میں آتا ہے جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے، جو خود پہنے وہی اس کو بھی پہنائے، مطلب اسی اسٹینڈرڈ کا. تو یہ اس کا بنیادی حق ہے. اور اسے ٹائم دے، یہ بھی بنیادی حقوق میں داخل ہے. شادی ہو گئی اس کے بعد مارکیٹ سے بندہ شارٹ 12 بجے تک گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے دوستوں کے ساتھ 2 بجے تک، پھر آتا ہے منہ ادھر کر کے سو جاتا ہے، پھر صبح اٹھ کے آفس چلا جاتا ہے. تو اس کو کچھ وقت دینا بھی اس کے بنیادی حقوق میں سے. اچھا جب میں ایسی بات کرتا ہوں تو دل جلے بھی ہوتے ہیں. جب میں نے بیان میں بات کی ہے نا بیوی کے حقوق کی تو کچھ دل جلے شوہروں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. جب بیان میں بات کی ہے شوہر کے حقوق کی کل دل جلی بیویوں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہر کسی کو غلط شوہر ملتا ہے، کسی کو غلط بیوی ملتی ہے، تو سب ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. ہم تو جنرلی اصول بیان کرتے ہیں نا. اب جنرلی تو یہی ہوتا ہے میاں ٹائم نہیں دیتا بیوی کو، لیکن بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے. میاں آتا ہے گھر میں، وہ چاہتا ہے بیگم کے ساتھ بیٹھوں گپ شپ، بیگم کے ناک پہ ہر وقت مکھی بیٹھی رہتی ہے، وہ ذرا ذرا سی باتوں پہ منہ بنا کے بیٹھی ہوتی، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہوتی کسی طریقے سے. تو پھر اس میں تو غلطی کس کی ہے؟ عورت کی غلطی ہے نا. بھائی یہ موڈ اچھا کرو یار، دگا آ رہا بڑا آیا، ذرا سی بات پہ کچھ برا لگ گیا، کچھ دل پہ لے گئی، بہت کچھ سینسٹیو ہوتی ہیں. تو پھر آدمی کہتا ہے ان کے ساتھ کیا بیٹھے آدمی آئی، پھر وہ منہ ادھر کر کے سوتا ہے تو اس پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو کہہ رہا ہے نا بھائی تمیز سے بات ہو رہی ہے، نہ منہ ادھر کر کے سونے دے رہی ہے، تو جائے کہاں پھر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ ان کے مشورے پہ شادی کی تھی، پھنس گیا میں. تو بعض آدمیوں کے دماغ خراب ہوتا ہے، وہ کبھی سیدھا منہ ہوتا ہی نہیں ان کا، جب بھی گھر میں آتے ہیں ٹیڑھے منہ ہی ہوتا ہے ان کا، ناک پہ مکھی بٹھائی بھی ہوتی. بعض عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں. تو دونوں ٹھیک، بہت خوش قسمت ہیں کہ دونوں کیا ہیں، انسان کے بچے ہیں. بہت ہی کم ہوتا ہے. تو اس لیے خود بھی سیدھے ہو جاؤ، اور عورت کو چاہیے وہ بھی کیا کرے بھائی، خوش اخلاقی کے ساتھ گھر میں رہو. چھوٹی موٹی چیزیں ہر گھر میں ہوتی ہیں. بیسک یہی ہے کہ بس وہ اس کو چاہیے پراپر ٹائم دے اور تمیز سے بات کرے، بیگم کی عزت کرے، اس کو محبت سے بات کرے. اور اس کو چاہیے اطاعت کس کی کرے. وہ منع کر رہا ہے کسی چیز سے تو چوں چرا نہ کرے، کیوں بس منع کر دیا، شوہر نے بول دیا ختم. نہیں بھائی آپ میرے بڑے ہیں، آپ نے آرڈر کر دیا، میرے لیے یہ کافی ہے. اور شوہر آرڈر والا لہجہ بھی اختیار نہ کرے. باندھی تو نہیں ہے نا، ہے تو بیوی، رسپیکٹ کے ساتھ اس کو محبت سے کہہ دیا کرے بیگم کائنڈلی یہ چیز مجھے بری لگ رہی ہے، کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں. آپ یوں کہہ دیں، یوں نہیں کرو، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا. پھر بھی کچھ نہیں، نصیحتیں جتنی مرضی کر لو، ہونا وہی ہے جو ہو رہا ہے گھروں میں. زندگی کی گاڑی ایسے ہی چلتی ہے بس. مفتی صاحب میں نے تیسری شادی کی ہے، میری بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے. وہ آئے دن لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو
گھر آ تجھے پنکھے سے باندھوں گی، تیرا وہ حشر کروں گی، میں کیا کروں، گھر ہی نہیں آؤ، گھر میں پنکھا نکلوا دو، اے سی لگوا دو، کس سے باندھے گی، رسیاں ختم کر دو گھر میں. بھائی یہ دوسری تیسری شادی کے سائیڈ افیکٹ ہیں، بس اس کو انجوائے کرو، خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں حالات. ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ اس طرح سے ٹھیک ہوں گے، بس یہ ٹائم بہترین مرہم ہے، اس میں بس جذباتی فیصلہ مت کرو. لوگ ایک دم غصے میں جذبات میں آ کے دھڑ دھڑ طلاقیں، یہ جنگلیوں کا کام ہے، سمجھتے ہو. جب شہد کی مکھی سے ڈائریکٹ چھتا لگا کے منہ لگا کے شہد پیو گے تو مکھیاں کاٹیں گی. انجوائے کرو اس کو. تو خود ہی وقت جو ہے نا بہترین مرہم ہے، اس میں جو برداشت کر لیتا ہے وہ جنگ جیت جاتا ہے، سمجھ رہے ہو. وقت بہترین مرہم ہے، اس کو گزارو، ٹائم جتنا گزرے گا حالات سیٹ ہوتے چلے جائیں گے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.